نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین و ناظرین، آج ایک انتہائی دلچسپ ٹاپک کے ساتھ آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، اور وہ یہ کہ حلال جانوروں کے پائے کھانا کیسا ہے، اور کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی پائے کھانا ثابت ہے یا نہیں۔ عوام الناس میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو پائے بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور بالخصوص ناشتے میں ان کی پسندیدہ ڈش ہی پائے ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ تو پائے کھاتے ہیں اور نہ ہی پائے کھانے کو جائز سمجھتے ہیں۔ طبی اعتبار سے پائے کھانے کے فوائد کیا ہیں اور کیا نہیں، اٹس ناٹ میٹر آف ڈسکشن۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ پائے کھانے کے نقصانات کوئی بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر پائے کھانا مضر صحت ہوتا یا ان کا کھانا ناپسندیدہ اور مکروہ ہوتا تو آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم انہیں کبھی بھی تناول نہ فرماتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی پائے تناول فرمائے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پائے تناول فرمائے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے بھی پائے تناول فرمائے ہیں۔ جامع الترمذی کی حدیث نمبر 1511 ہے، باب کا عنوان ہے 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے کا جواز۔ اس عنوان کے تحت حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قربانی کا گوشت رکھنے سے منع فرماتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس وقت بہت کم لوگ قربانی کرتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو لوگ قربانی نہیں کر سکے انہیں بھی کھلایا جائے۔ بلکہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ ایک سال قحط پڑ گیا اور قحط کی وجہ سے بہت کم لوگوں نے قربانی کی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت ذخیرہ کرنے اور 3 دن کے بعد کھانے سے منع فرمایا، تاکہ جو لوگ قحط کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے ان تک بھی یہ گوشت پہنچ جائے، جبکہ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کے بعد بھی گوشت کھانے اور اسے ذخیرہ کرنے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ تو اس عنوان کے تحت جو حدیث حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْقُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ 10 أَيَّامٍ کہ ہم قربانی کے جانوروں کے پائے اکٹھے کر لیا کرتے تھے اور 10 دن کے بعد انہیں تناول کرتے تھے۔ اس حدیث میں 10 دن کا ذکر ہے، جبکہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3313 ہے، جسے بخاری میں بھی نقل کیا گیا ہے، اس میں صراحت کے ساتھ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تناول فرماتے تھے پائے، اور 10 دن بعد نہیں بلکہ 15 دن بعد تک کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لَقَدْ كُنَّا نَرْفَعُ الْقُرَاعَ فَيَأْكُلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بَعْدَ 15 مِنَ الْأَضَاحِي کہ ہم قربانی کے جانوروں کے پائے اکٹھے کر لیا کرتے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن بعد انہیں قربانی کے 15 دن بعد تناول فرماتے تھے۔ جبکہ ایک تیسری حدیث ہے سنن النسائی کی حدیث نمبر 4438، اس میں 1 مہینے تک کا ذکر ہے کہ قربانی کے 1 ماہ بعد تک پائے کھاتے تھے۔ سنن النسائی کی حدیث نمبر 4438 ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کنّا نحبأ القراع لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہرا ثم یاکلہ کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 1 مہینے تک بھی پائے اکٹھے کر کے رکھ چھوڑتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد انہیں تناول فرماتے تھے۔ قربانی کے 10 دن بعد، 15 دن بعد، 30 دن بعد تک پائے کھانے کا ذکر ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دور رسالت میں تو بجلی نہیں تھی اور یہ فریج وغیرہ نہیں تھے، تو چیزوں کو کیسے سیو کیا جاتا تھا؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ اس دور میں بھی بعض علاقے ایسے ہیں جہاں بجلی کی سہولت نہیں ہے،
بالخصوص بلوچستان کے اندر چلے جائیں تو وہاں بھی جن علاقوں میں بجلی نہیں، وہاں اگر لوگ جانور وغیرہ ذبح کریں تو ایک دن سے زائد تک وہ اس کا گوشت کیسے ذخیرہ کرتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے دھوپ میں وہ ڈرائی کرتے ہیں۔ دور رسالت میں بھی گوشت کو ذخیرہ کرنے کا یہی طریقہ تھا۔ تو بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پائے کھانا ثابت ہے، بلکہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2568، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں آقا کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، لو دعیت الی ذراع او قراع لاجبت، کہ اگر میری دعوت بازو کے گوشت یا پائے کے گوشت پر کی جائے تو میں اسے بھی قبول کروں۔ اور فرمایا وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ قُرَاعٌ لَقَبِلْتُ، کہ اگر مجھے بازو کا گوشت یا پایوں کا گوشت ہدیہ کیا جائے، بھیجا جائے میری طرف، تو میں اسے بھی قبول کر لوں۔ تو اس تمام بحث سے نتیجہ یہ ثابت ہوا کہ پائے کھانا نہ صرف جائز ہے بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے اور حضور کی سنت بھی ہے۔ تو اس لیے بلا دلیل اور بغیر تحقیق کے کسی چیز کی حضور کی ذات سے نفی نہیں کرنی چاہیے، اور کسی چیز کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ناجائز، مکروہ یا ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔